قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دجال کب آئے گا اس بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 64 اور 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے گا بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لا، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی ساجھا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ اسے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ دجال کون ہے، کہاں ہے اور اس کے ساتھی کون ہیں، یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ دجال کب آئے گا، اس کے نکلنے کا وقت کب آئے گا، اس کے بارے میں احادیث میں بہت سے اشارے ملتے ہیں، جن کی روشنی میں ہم آج کے موجودہ زمانے کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دجال کے ظہور کے بارے میں جب تک ہم ایسی احادیث کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے۔ دجال کے خروج سے کچھ پہلے حق و باطل کی صفیں الگ ہو جائیں گی، ایمان والے اور منافقین کی چھانٹی ہو جائے گی۔ یعنی دجال کے خروج سے پہلے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرنا ہی پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر میں شامل ہو یا دجال کے متحدہ لشکر کا ایندھن بن جائے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 1317 میں اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے پہلے 3 سال ہوں گے۔ ایک سال آسمان اپنی 1/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان اپنی 2/3 بارش روک لے گا اور زمین اپنی 2/3 پیداوار روک لے گی۔ تیسرے سال آسمان اپنی مکمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی مکمل پیداوار روک لے گی۔ چنانچہ نہ کھر والا اور نہ ہی داڑھ والا جانور بچے گا، سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح کی مزید کچھ احادیث کی روشنی میں یہ بات اشارہ کرتی ہے کہ دجال کے نکلنے کے وقت پانی کی عالمی قلت پیدا ہو جائے گی، بارش کم ہو کر بالکل بند ہو جائے گی۔ دجال سے متعلق اپنی ویڈیو دجال کہاں ہے میں ہم نے تمیم داری سے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی تھی۔ اس میں دجال کے تینوں سوال پانی سے متعلق تھے، یعنی دنیا میں پانی کی شدید کمی دجال کے خروج کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہ پانی کا بحران پیدا ہو چکا ہے، جو آہستہ آہستہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یہ بحران اور پانی کی عالمی قلت دجال کے خروج کے وقت پیدا کر دی جائے گی۔ جی ہاں، قلت پیدا نہیں ہوگی بلکہ پیدا کی جائے گی۔ دجالی طاقتیں دجال کے نکلنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے ہر حد سے گزر رہی ہیں۔ اس میں سب سے سر فہرست سنگین موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے۔ یہودی سائنسدانوں نے ہوا کا دباؤ کم اور زیادہ کر کے موسموں میں تبدیلی لانے پر تحقیقات مکمل کر لی ہیں۔ اس کا تجربہ چین میں سن 2008 کے اولمپک گیمز میں بھی کیا جا چکا ہے۔ سن 1987 سے سن 1992 کے دوران ایسٹ لینڈ کے آرگو پاور ٹیکنالوجیز انکارپوریٹڈ کے سائنسدانوں نے ایک ایسا ہتھیار بنایا جو زمین کے آئیونی کرے یا مقناطیسی کرے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ 1994 میں یہ ہتھیار ملٹری کنٹریکٹرز ری سسٹمز نے خرید لیا اور دنیا میں سب سے بڑا آئیونی ہیٹر تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اس پروجیکٹ کو ہارپ کا نام دیا گیا۔ اس کے بنیادی مقاصد میں کرۂ ارض کے تمام مواصلات کے نظام کو جام کرنا، کسی بھی علاقے میں موسم تبدیل کرنا، زمینی فضا کی بالائی سطح پر غیر فطری اثرات مرتب کرنا شامل ہیں۔ اس سسٹم کی مدد سے کسی جگہ پر اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ بارشیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ اس سسٹم کے ذریعے دجال کی پانی کو کنٹرول کرنے کی پہلی نشاندہی پوری ہو چکی ہے۔ یہودی سائنسدانوں کے سن 2008 میں کیا جانے والا بگ بینگ کا تجربہ سب سے زیادہ خطرناک تھا، جس کا مقصد کائنات میں تبدیلی کی صلاحیت حاصل کرنا تھا۔ یہودی سائنسدان یہ سب دجال کے لیے کر رہے ہیں۔
یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی کتابوں میں موجود یہ نشانیاں مکمل ہو جائیں گی جن کی خبر تورات، انجیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہیں، تو ان کا جھوٹا خدا یعنی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2935 میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا، اس کے ساتھ پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ جو لوگوں کو پانی نظر آ رہا ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جو لوگوں کو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا۔ تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس میں کود جائے جو اسے آگ نظر آ رہی ہے، بلا شبہ وہ میٹھا پاکیزہ پانی ہوگا۔ کچھ احادیث میں انہیں دجال کی جنت اور جہنم کے الفاظ کے ساتھ بھی یاد کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیسی جنت ہوگی جو دھوکے والی ہوگی؟ دراصل ہو سکتا ہے کہ اس حدیث میں بیان کردہ صورتحال آج کی ترقی یافتہ لیزر ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ محققین کا خیال ہے کہ منچاہا منظر دجال لیزر ٹیکنالوجی کے ذریعے تخلیق کرے گا۔ بلو بین ٹیکنالوجی وہ لیزر ٹیکنالوجی ہے جو کچھ سال پہلے متعارف کروائی جا چکی ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے بادلوں میں تیرتی ہوئی بلڈنگز کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی۔ یہ اس بلو بیم ٹیکنالوجی کا ابتدائی مرحلہ تھا، جو آج اس قدر ایڈوانس کی جا چکی ہے کہ کہیں بھی کسی بھی قسم کا منظر تخلیق کیا جا سکتا ہے۔ دجال کی آمد پر مزید نئی جدت کے ساتھ یہ ٹیکنالوجی اس کے حوالے کر دی جائے گی۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر میں موجود طاقتور شعاعیں جو وہاں بڑی حیرت انگیز شکل میں دیکھی گئی ہیں، سائنسدانوں نے ان کو مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ یہ موجودہ سائنس کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے، جسے اگر کہیں کار میں استعمال کیا جائے تو وہ موجودہ رفتار سے سینکڑوں یا ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں گنا زیادہ تیز رفتاری سے چلے گی۔ دجال کی سواری کے بارے میں مسلم میں نواس بن سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی سواری کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، جیسے تیز ہوا بارش کو اڑا لے جاتی ہے۔ اسی طرح مستدرک حاکم میں حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس دجال کے لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جیسے مینڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ حرکت یعنی موشن اور کشش ثقل یعنی گریویٹیشن، یہ دونوں چیزیں وقت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ یعنی اگر جس فاصلے کو ہم بس کے ذریعے 22 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، بذریعہ ہوائی جہاز اس فاصلے کو 2 گھنٹے میں طے کر سکتے ہیں۔ اس طرح تیز حرکت وقت پر اثر انداز ہوئی۔ حرکت تیز ہونے سے فاصلے سمٹ گئے۔ کشش ثقل وقت پر کئی اعتبار سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ان میں سے ایک وقت کا تھم جانا اور کسی اور جہت میں چلے جانا بھی شامل ہے۔ اڑن تشتریوں پر تحقیق کرنے والے بہت سے محققین کے مطابق اڑن تشتری UFOs میں کشش ثقل کی انتہائی جدید شکل استعمال کی جاتی ہے، جسے آج کے دور کے سائنسدان بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو ہم بلا شبہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اڑن تشتری UFOs کی شکل میں دجال کی سواری بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس کی رفتار روشنی کی رفتار سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ایک جگہ معلق رہ سکتی ہے، سیکنڈز میں اس جگہ سے نہایت تیز رفتاری سے غائب ہو سکتی ہے، اور ان کے آنے پر کسی قسم کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ برمودا تکون اور شیطانی سمندر کے علاقے میں انہیں سمندر کے اوپر معلق ہونے کے ساتھ ساتھ سمندر کی گہرائی میں بھی اسی تیزی سے سفر کرتے دیکھا گیا ہے۔ دجال کا ایک مؤثر ہتھیار میڈیا بھی ہے۔ میڈیا کے ذریعے لوگوں کی برین واشنگ کا کام یہود سالوں سے کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ انٹرنیٹ، ویب، ونڈوز یہ اصطلاحات کچھ عجیب سی ہیں؟ ان ونڈوز سے آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں یا ان کھڑکیوں سے کوئی پوری دنیا پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ اس بات پر بھی کبھی غور ضرور کیجیے گا۔ انٹرنیٹ اور اپنے فون کے ذریعے آپ چند سیکنڈ کے اندر دنیا میں کسی بھی جگہ پر لوکیٹ کیے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ شناختی کارڈ میں موجود مائکرو چپ لگانے کے بعد یعنی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کے ذریعے بھی آپ کا پورا بایو ڈیٹا دجالی طاقتوں کی نظر میں ہے۔ انٹرنیٹ کو استعمال کرتے وقت آپ کی اسکرین پر آپ کی پسندیدہ ویڈیوز کی لسٹ خود بخود سامنے آنے لگتی ہے۔ دراصل آپ ہر وقت کسی کی نظر میں ہیں۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے نشریاتی ادارے یہود کی ملکیت ہیں، جو اس وقت ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ کی شکل میں لوگوں کی برین واشنگ میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ دماغی تطہیر کے ماہر فریڈرک ایمرسن نے ٹیلی ویژن کی تصویروں کے گہرے اثرات پر تجزیہ کرتے ہوئے لکھا
کہ یہ اس قدر مؤثر اور سحر انگیز ہوتی ہیں کہ دیکھنے والے کی تمام تر توجہ اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں۔ اسی لیے یہود نے میڈیا کو اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور ایسی ڈاکیومنٹریز اور فلمز بنائی جا رہی ہیں کہ عنقریب دجال کی آمد سے پہلے ہی لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ مان لیں۔ ہمارے ارد گرد ایک آنکھ، شیطانی نشانات اور میڈیا کا پھیلایا ہوا جال مضبوطی سے تان دیا گیا ہے۔ دجال کانا بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں میں نقص بھی ہوگا۔ ایک آنکھ کی چیزوں اور اشکال سے عرصہ ہوا ہمیں مانوس کر دیا گیا ہے۔ بری بری شکلوں والے کارٹونز دکھا کر ابھی سے ہمارے بچوں کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا گیا ہے کہ ایک آنکھ والے انسان کے پاس بہت سی طاقت ہوتی ہے اور اس طاقت کے بلبوتے پر وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہود نے اسے ایول آئی کے نام سے نظر سے بچنے والی آنکھ کے طور پر بھی متعارف کروا دیا ہے۔ جو خبر میڈیا پر چلتی ہے ہم اسے بغیر سوچے سمجھے سچ مان لیتے ہیں۔ یہی دجال کے خروج کے وقت کی صورتحال ہوگی۔ امام مہدی بیت اللہ میں مسلمانوں سے بیعت لے چکے ہوں گے اور باہر عالمی میڈیا نے خانہ کعبہ پر دہشت گرد قابض کے حوالے سے ایک ہنگامہ برپا کر رکھا ہوگا۔ اس دہشت گرد کی سرکوبی کے لیے سفیانی فوجیں روانہ ہوں گی، لیکن جب اس فوج کو بیدا کے مقام پر دھنسا دیا جائے گا تب یہی عالمی یہودی میڈیا اس خبر کو سفاکی کے ساتھ دنیا کے سامنے آنے سے روک دے گا۔ ایسے موقع پر زرخرید مبصرین اپنی چرب زبانی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ عالمی میڈیا پر قابض یہودی جس رخ پر دنیا کو لے جانا چاہیں گے، تمام لوگ انہی راستوں پر اندھا دھند دوڑتے ہوں گے۔ ایسے وقت میں اس جال سے بچنے کے لیے بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو کچھ ہدایات کی ہیں۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4329 میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں سورہ کہف کی آخری 10 آیات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اس کا پڑھنا انشاءاللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا اور ہمارا دماغ حق و باطل کی پہچان رکھے گا۔ یہ فتنہ دجال ہے جسے صحابہ کرام یاد کر کے رونے لگتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت فکر مند رہتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سچا ماننے والی امت اپنے گرد و پیش کے تمام خطرات سے بے نیاز نامعلوم سمتوں میں بھٹکتی پھر رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اڑن تشتری، UFOs اور برمودا تکون کے واقعات کی بھنک لگتے ہی سنجیدگی سے اس موضوع کی طرف توجہ کرتے، لیکن معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ دجال کے نکلنے کا وقت انتہائی قریب ہے اور علماء نے بھی اس کا ذکر منبر و محراب سے ترک کر دیا ہے۔ ان تمام حالات کو ہمیں احادیث کی روشنی میں سمجھنا ہوگا۔ انہیں سامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کی انفرادی ذمہ داری ہے کہ وہ ابھی سے احادیث کے مطابق اپنی محنت کا آغاز کر دے، اپنے گھر میں محنت کرے، اپنے بچوں، اہل خانہ، عزیز و اقارب کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ اس کی محنت میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے گا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو اس عظیم فتنے سے محفوظ فرمائے۔ دجال کا خروج جس وقت بھی ہو، اب یہ بات صدیوں کی نہیں رہی، بلکہ یہ کام بہت جلد انجام تک پہنچنے والا ہے۔ دجال کی آمد کے بعد اس کی بے پناہ قوت کے باوجود اللہ مسلمانوں کو اس سے نجات دلانے کے لیے انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں پھر سے بھیجے گا۔ اسی بارے میں ہم انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ ہمارے چینل کے ساتھ منسلک رہیے تاکہ حالات کی نزاکت کو ہم مل کر درجہ بدرجہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔